تعلیم۔ اب میں اپنی نام نہاد تعلیم کے بارے میں کچھ عرض کروں۔ میں انتہائی بدشوق قسم کا طالب علم رہا ہوں۔ میں عام طور پر 3rd ڈویژن میں پاس ہو پاتا تھا۔ میں ایک ابو جہل قسم کا لڑکا تھا اور اپنی جماعت کے شوقین اور محنتی لڑکوں کو ہمیشہ نفرت اور حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا۔ مجھے کورس کی کتابوں سے اللہ واسطے کا ڈیر تھا، اس لیے میں کورس کی کتابوں کے بجائے دوسری کتابیں پڑھتا تھا اور دن رات پڑھتا تھا۔ بہرحال میں نے اردو میں ایم اے کیا، فارسی میں الہ آباد بورڈ سے کامل یعنی فارسی کا سب سے آخری امتحان پاس کیا۔ فلسفے کا فاضل ہوں۔ امروہے کے دیوبندی مسلک کے دارالعلوم مولانا سے عربی ادب، منقولات اور معقولات میں فارغ التحصیل ہوا۔ اس کے علاوہ میں نے شیعہ دارالعلوم سید المدارس سے سید الافاضل کی سند حاصل کی۔ میں نے پہلوی اور عبرانی زبانیں سیکھیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ سیکھ کر بھلا دی ہیں۔ 1970 میں کیتھولک عیسائیوں کی سیمزی میں جو گلشن اقبال میں واقع ہے، اٹلی کے ایک عالم سے میں نے عبرانی استر نو سیکھی اور آفرین بر حافظہ من کہ تقریباً دوبارہ بھلا دی۔ میری بے خوابی کی عذابناک بیماری نے تو مجھے اردو تک یاد نہیں رہنے دی۔ میں نے اردو کے علاوہ فارسی، پہلوی اور عربی میں بھی شاعری کی ہے، جس کی کوئی بھی ادبی حیثیت نہیں ہے۔ خود میری کون سی ادبی حیثیت ہے؟ میں نے 1958 میں ایک علمی ادارہ ذہن جدید کی بنیاد رکھی اور ایک علمی ماہنامہ انشا جاری کیا، جس نے چند سال بعد ترقی یا تنزل کر کے عالمی ڈائجسٹ کا تخلص اختیار کیا۔ 1963 میں مجھے آغا خانیوں کے عالمی تحقیقی اور علمی ادارے میں کام کرنے کی دعوت دی گئی۔ اس زمانے میں مجھ سے ایک عالی مرتبہ دوشیزہ شدت کے ساتھ عشق فرما رہی تھی، اس لیے میں ہر کام بہت لگن کے ساتھ کرتا تھا۔ میں نے اس ادارے میں تاریخ عرب قبل اسلام، مذاہب عالم، تاریخ اسلام اور مسلم فلسفے پر، خاص طور پر باطنی فلسفے پر متعدد کتابیں ترجمہ اور تالیف کی۔ حاصل کلام یہ ہے کہ اول تو میں نے کچھ نہیں کیا، یعنی کوئی قابل ذکر کام، اور اگر کیا بھی تو سچ یہ ہے کہ کرنے کی طرح نہیں کیا۔ میں اپنی نہاد اور افتاد میں ایک یکسر جاہل آدمی ہوں۔ میں نے 1977 سے لے کر 1999 تک ایک عذابناک زندگی گزاری۔ اس دوران میں ہر لمحہ وجود کے جہنم میں جلتا رہا۔ 1988 میں عالمی ڈائجسٹ بند ہو گیا۔ اس کے کچھ دن بعد برادر عزیز معراج رسول مجھے ملے۔ یہ ہماری پہلی ملاقات نہیں تھی، لیکن میرے اعتبار سے یہ ایک بے حد اہم ملاقات تھی۔ معراج رسول مجھے وقت کے اس موڑ پر ملے جہاں میرا تباہ شدہ وجود تڑکھڑا کر گرنے والا تھا۔ انہوں نے مجھے سنبھال لیا۔ معراج رسول نے میری ذاتی اور قلمی زندگی میں سب سے اہم کردار ادا کیا ہے۔